اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ محض اس بنا پر کہ وہ اب ایک شادی شدہ شخص ہے خود کو بدل دے گا، یا آسانی سے موجودہ حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے محنت کرنے لگے گا اور اپنی گھریلو اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی غرض سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے پر رضامند ہو جائے گا؟ ماضی میں وہ بچہ تھا، اس کے تمام فیصلے اس کی ماں کرتی تھی، اور اس کی ذمہ داری محنت کرنا، غور و فکر کرنا یا گھر کے نفع و نقصان کے بارے میں سوچنا نہیں تھا۔ نہ ہی وہ گھر کے سیاہ و سفید سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز تھا، اور نہ ہی اس کو ایسے کسی اختیار کی ضرورت تھی۔ لیکن اب وہ خود اس گھر کا سربراہ ہے۔ گھر کی ہر اونچ نیچ پر نظر رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہاں یہ حقیقت ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ انسان جس طرح کی زندگی اپنے بچپن میں گزارتا ہے اور جس مخصوص گھریلو ماحول میں پرورش پاتا ہے، اس مخصوص ماحول اور گرد و پیش کے حالات، رویے، اس کے آس پاس بسنے والوں کا سلوک، کردار، عادات و خصائل، حتیٰ کہ علم و ہنر کی افراد، کم علمی اور تہذیب و تمدن، غرض یہ کہ وہ ہر شے جو اس خاص ماحول میں موجود ہوتی ہے بالآخر اس فرد کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور جب وہ بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کر کے بالغ ہو جاتا ہے اور شادی ہونے کے بعد ایک گھر کا سربراہ اور نہ صرف ذمہ دار شوہر بلکہ ایک خود مختار شہری کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تب بھی اس کی قوت فیصلہ قابل تعریف نہیں ہوتی، اور اس کو آزادانہ فیصلے کرتے ہوئے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جرت اور حوصلے کے ساتھ ساتھ انسان میں صبر و برداشت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نرم روی اختیار کریں گے، تو آپ کا رویہ نہایت مہذب اور متمدن ہو جائے گا۔ جب ایک دوسرے کو اہمیت دینے کا عمل شروع ہوگا، پھر آپ توجہ اور یکسوئی سے جان پائیں گے کہ خدا آپ کے گھر کو کس طرح کا چاہتا ہے۔ بلا شبہ زندگی بھر میں پختہ ہونے والی عادات آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ان کو پلک جھپکنے میں بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن ایک خاص مدت کے بعد وہ وقت یقیناً آ جاتا ہے جب ہم ان کو بدل چکے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نیک کام کی ابتدا کی جائے، اور اس عمل کی شروعات ہم آج سے کریں گے تو آئندہ ہمیں اس کا ثمر یقیناً مل جائے گا۔ غالباً سب سے زیادہ اہمیت اس سلسلے میں آپ کی اپنی مرضی اور تبدیلی کے لیے رضامندی ہے۔ ایک جذبہ آپ کے اپنے اندر جاگ اٹھے، اور وہ جذبہ سچائی اور نیک نیتی پر مبنی ہو کہ آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ مثبت اور عزت آمیز رویہ روا رکھنا ہے، اپنے شریک حیات کے ساتھ سچائی، خلوص اور دیانتداری کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، جھوٹ اور خود فریبی سے نہیں۔ آئینے میں انسان کو اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ اگر اپنے بالوں کو کنگھی سے سنوارتے ہوئے آئینے کی بجائے آپ کی ماضی میں رہ جانے والی 10 سالہ عمر کے وقت کی شبیہ سامنے آ جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اس پروگرام کو بھی آپ اگر آئینہ سمجھ لیں تو پھر اس میں آپ اپنی دلی کیفیت دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، اور جس طرح آئینے کے سامنے آپ اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، ان کو ترتیب دیتے ہیں، اسی طرح آپ اس پروگرام کے آئینے میں اپنے دل کو برائیوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ دل صاف ہو جائے تو روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ دوران سماعت اگر آپ کو ایسی باتیں ملیں جن کا آپ کی ذات سے تعلق ہو، یا ان خامیوں کا ذکر آپ کی زیر سماعت آئے جو آپ کی شخصیت اور کردار میں بھی موجود ہوں، تو براہ کرم مذکورہ پروگرام کی اہمیت کو تسلیم کریں اور کھلے دل سے قبول کریں۔ اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ ہم سب میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن آگے بڑھنے، ترقی کرنے اور قابل تقلید زندگی کی شروعات کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ان خامیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے نیک، مثبت، تعمیری انسانی معاشرے اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بامقصد عمل کا آغاز کر سکیں۔
ایک مرتبہ پھر حضرت سلیمان اس سنہری اصول کو سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، کم عقلی پر مبنی اپنے بے وقوفانہ طور طریقوں کو ترک کر دو، زندگی نئے انداز سے شروع کرو، عقل مند اور ذی شعور بننے کے طریقے سیکھو اور سمجھو، بے وقوفی سے دور ہو جاؤ اور عقل مندی سے آگے بڑھو۔ امثال 9 باب آیت نمبر 6۔ یہ بات درست ہے کہ ہم جب تک فرسودہ روایات سے منہ نہیں موڑیں گے ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کوتاہیوں کا علم ہونا ضروری ہے، اپنی حماقتوں پر نظر ڈالنا بھی ناگزیر ہے۔ کسی عقل مند نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم پختہ عزم نہ کر لیں کہ ہم آئندہ خود اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی سچے اور مخلص بن کے رہیں گے۔ ہمارے آس پاس بسنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایمانداری اور خلوص پر مبنی ہوگا۔ اگر واقعتاً آپ ایسے گھر کے متلاشی ہیں جس میں خدا کی خوشنودی ہو، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اس کے لیے ہم میں جرت، صبر و برداشت، نیک نیتی اور صاف دلی کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں مایوسیوں اور اداسیوں کی اس زنجیر کو توڑنے کے لیے بہت کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ بد اعتمادی کی تاریکیوں میں ڈوبے دکھی گھروں سے غموں کی سیاہی اور خود غرضی کے یہ بھیانک سائے آسانی سے جانے والے نہیں ہوتے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک وقت میں صرف ایک ہی باب زیر سماعت لائیں۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو یہ جان لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کو کون سے اقدام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس پروگرام کو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اکٹھے سننے پر رضامند ہو جائیں۔ اس ضمن میں ایک معاہدہ کر لیں، ممکن ہو تو تحریری، اور اس معاہدے کی روح سے یہ طے ہو کہ دونوں میاں بیوی دوران سماعت نہ تو ایک دوسرے کو الزام دیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو شرمندہ کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کی تائید کریں گے اور تعاون کریں گے۔ اس کے بارے میں اکٹھے غور و فکر اور دعا کریں۔ رفتہ رفتہ آپ لوگوں میں محبت اور احترام بڑھتا جائے گا۔ پھر جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں، تو پھر آپ سننے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دھیان دیں گے کہ سکھی گھر کے تالے کھولنے کے لیے عقل، جرت اور ذہانت کی چابیاں نہایت ضروری ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چابیوں کو یکجا رکھنے کے لیے جو چھلا استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو سنیے کہ اسے عاجزی کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مزید بعد میں سنیں گے۔